نحمده ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد صدقت رؤيا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ عزیز ساتھیو، اللہ کی حمد و ثنا کے بعد دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو قرآن حکیم پڑھنے، سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اطیع اللہ و اطیع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہمیشہ ثابت قدم فرمائے۔ آج اس حرمت والے دن عید الاضحیٰ کے موقع پر جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں کا ذکر ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی اور حضرت ہاجر علیہ السلام کی قربانیاں، یقین جانیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانیاں بچپن سے ہی لے کر پوری زندگی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں کا تذکرہ ہے، اور پیدائش سے پہلے سے لے کر اپنی زندگی کے اندر، جوانی کے اندر، بڑھاپے کے اندر اور آخری دم تک اللہ جل شانہ کے سامنے سرخرو ہوئے، اور اللہ جل شانہ نے جو آزمائشیں رکھیں، جو امتحانات لیے، آپ اللہ کے فضل سے اللہ نے کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار فرمایا۔ اسی سلسلے کی آج کڑی ہے کہ آج کا جو موضوع ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ہاجر علیہ السلام کی قربانیوں کا۔ عزیز ساتھیو، جو ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے، جو ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی والدہ ماجدہ کے پیٹ میں تھے، ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے، کہ اس وقت کا بادشاہ نمرود تھا، وہ خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ ایک ستارہ نکلتا ہے اور اس ستارے کے سامنے سورج، چاند، باقی تمام ستارے مان پڑ جاتے ہیں۔ وہ پریشان ہوتا ہے اور اپنے خواب کا تذکرہ نجومی کے اندر، اس وقت کے جو اس کے حکومت کے دوران جو کاہن لوگ تھے، نجومی تھے، ان سے تذکرہ کیا، ان سب کو بلایا اور ان سے کہا کہ اس خواب کی تعبیر بتائیں۔ تو تمام نجومیوں نے کہا کہ نمرود سے کہ آپ کی حکومت میں، آپ کی سلطنت میں ایک ایسا لڑکا پیدا ہونے والا ہے جو آپ کی حکومت کو، آپ کی جو سلطنت کو سخت نقصان دے گا، اور اس کے سامنے آپ بے بس ہو جائیں گے، اور آپ کی حکومت اور آپ کی سلطنت کو خطرہ ہے سخت شدید۔ تو یہ خواب کی تعبیر سنتے ہی نمرود نے حکم دے دیا کہ تمام جتنی بھی حاملہ عورتیں ہیں ان کے حمل ضائع کر دیے جائیں، اور جو اگر بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس بچے کو قتل کر دیا جائے۔ یہاں تک کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ محترمہ کو خبر ہوتی ہے تو وہ ایک دور جا کر کسی پہاڑ کے اندر، کسی غار کے اندر جا کر وہ خلوت اختیار کر لیتی ہیں، وہ چھپ جاتی ہیں، اور جب اس کی پیدائش ہوتی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، تو وہیں باہر جا کر پہاڑ کے غار کے اندر ان کی پیدائش ہوتی ہے۔ اور مختلف روایات کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام، کچھ مفسرین 7 سال کا عرصہ لکھتے ہیں اور کچھ 17 سال کا، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں پر پرورش پاتے ہیں 17 سال کی عمر تک یا 7 سال کی عمر تک۔ تو جو ہی وہ اس غار سے باہر نکلتے ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ آزمائش، وہ امتحان شروع ہو جاتا ہے، جو آپ کے اللہ جل شانہ نے دل کے اندر جو توحید کا عشق پیدا کیا تھا، اللہ کی محبت پیدا کی تھی،
جو ہی نکلتے ہیں تو اپنی قوم سے کہتے ہیں کہ اے میرے قوم والو، یہ آپ کی پوجا کرتے ہو، یہ آپ بتوں کی پوجا کرتے ہو، حالانکہ خود آپ ان کو تراشتے ہو۔ کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خود والد آزر خود اس بتوں کو بناتا تھا، پتھر کے بت تراشتا تھا۔ اپنے باپ سے کہا کہ ابا جان، یہ جو آپ بت تراشتے ہیں ان کا کوئی مقصد نہیں ہے، یہ آپ کو کچھ نہیں دے سکتے ہیں، یہ خود جو آپ کے آگے بے بس ہیں، جن کو آپ اپنے ہاتھ سے خود بنا رہے ہو، تو ان کا آپ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ماں سوائے اپنے آپ کو دھوکہ ہے۔ تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آگے بے بس ہو کر کہتے کہ اب بیٹا، یہ ہمارے آباء و اجداد کا دین ہے، ہم اس کو نہیں چھوڑ سکتے ہیں۔ تو یہاں تک کہ آہستہ آہستہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چرچا پوری قوم کے اندر ہو گیا۔ آخر ایک دن ایک وقت ایسا آیا جب ان کا ایک خاص تہوار ہوتا ہے، تو اس تہوار میں تمام لوگ گئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دعوت دی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عذر کیا کہ میری طبیعت ناساز ہے، ہم نہیں جا سکتے۔ تو المکثر کے واقعہ یہی ہوا کہ جو ہی وہ سارے کے سارے قوم والے گئے اس تہوار پر، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بت خانے کے اندر جاتے ہیں اور تمام کے تمام بتوں کو ایک کلہاڑے کے ساتھ توڑ پھوڑ کر دیتے ہیں۔ ایک جو بڑا بت تھا، سب سے بڑا، اس بت کو چھوڑ کر وہ جو کلہاڑا ہے اس بت کے کاندھے کے اوپر رکھ دیتے ہیں۔ جو ہی قوم واپس آتی ہے اور بت خانے کی حالت دیکھتے ہیں تو آہزار شور شرابہ ہو جاتا ہے، رونا چلانا شروع کر دیتے ہیں کہ ہائے، یہ سب کس نے کر دیا؟ تو لوگوں نے کہا کہ ایک لڑکا ابراہیم ہے جو اکثر ان کی جو ہے نا وہ باتیں کرتا رہتا ہے، ان کو یہ ناپسند ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا اور پوچھا گیا تو کہا کہ بھائی ہمیں تو نہیں پتہ، آپ پوچھیں جو سب سے بڑا یہ آپ کا بت ہے جس نے یہ کلہاڑا اٹھایا وہ اس نے توڑا ہوگا۔ تو انہوں نے بڑے حیرت سے کہا کہ بھلا یہ کیسے کر سکتے ہیں یہ کام، یہ تو حرکت نہیں کر سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں۔ تو ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تبسم فرمایا اور کہا کہ دیکھو، آپ اتنے مجبور، لاچار، اتنے کم عقل ہو، آپ خود کہتے ہیں اگر یہ بول نہیں سکتے، آپ کو کچھ کر نہیں سکتے، آپ کو کچھ دے نہیں سکتے، اپنی حفاظت نہیں کر سکتے، تو یہ آپ کو کیا دیں گے؟ یہاں پر وہ سارے کے سارے شرمندہ ہوئے، اور جو ہی جس کی بات نمرود تک پہنچی تو وہ سارے کے سارے جلال میں آ گئے۔ سب نے مشورہ کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر جلا دیا جائے۔ المکثر کے نمرود کے حکم پر ایک آگ، بہت بڑی آگ تیار کر دی گئی، اور اس آگ کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب ڈالنے کا وقت آیا تو تمام کے تمام لوگ اکٹھے ہو گئے۔ اور کیا ہوا کہ آگ کے لیے وہ جب چوگا تیار ہوا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ کے اندر ڈالنے کا موقع آیا تو وہاں پر اللہ جل شانہ کے حکم سے وہاں پر جبریل امین آئے، باقی ملائکہ آئے کہ اے ابراہیم، اگر آپ کہیں تو میں اس آگ کو گلزار کر دوں۔ تو توحید کی مثال ملتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو دل کے اندر محبت تھی اللہ جل شانہ کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے جبرائیل، میرا جو جلیل ہے، رب جلیل، وہ دیکھ رہا ہے کہ اس کا خلیل آگ میں جا رہا ہے۔ اگر میرے رب جلیل کو یہی منظور ہے کہ میں نے اس آگ میں جلنا ہے تو مجھے یہ منظور ہے، اگر وہ چاہے گا تو مجھے بچا لے گا، مجھے آپ کی کوئی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ عزیز ساتھیو، اس موقع پر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو وہاں پر تمام کے تمام ملائکہ نے، نورانی مخلوق نے اس چوہے کو آگ کے جہاز میں بٹھا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالے جانا تھا، اس کو پکڑ لیا۔ تو مفسرین لکھتے ہیں، علماء کرام لکھتے ہیں کہ وہاں پر جب نورانی مخلوق نے پکڑ لیا، وہ ڈالنے کے باوجود بھی، وہ دھکیلنے کے باوجود بھی حرکت نہیں کر رہا تھا، تو وہاں پر شیطان نے پھر کیا کیا؟ شیطان آیا، ایک بوڑھے کی شکل میں آ کر کہا کہ دیکھو تمام بے وقوف ہو، یہ اللہ کا ولی ہے، یہ اللہ کا پیغمبر ہے، یہ اللہ کا پیارا ہے، یہ اللہ کا محبوب ہے، یہ ایسے نہیں جائے گا۔ آپ اپنی عورتوں کو بلائیں اور اپنی لڑکیوں کو بلائیں، ان کے پتوں کو اپنے سروں سے دوپٹے اتار دیں تاکہ یہ رحمت کے فرشتے ہٹ جائیں۔ تو پھر کیا ہوا کہ ایسے کیا، انہوں نے عورتوں کو بلایا، اور عورتوں کو جب بلایا تو کیا کرتا ہے کہ انہوں نے جب سروں سے دوپٹے سرکا دیے تو جو رحمت کے فرشتے تھے وہ وہاں سے ہٹ گئے، اور یوں ہی ہٹ گئے تو وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو ہی انہوں نے آگ کے اندر ڈالا تو اللہ جل شانہ نے حکم دیا کہ اے جبریل، ابھی جا، تیرا وقت ہے، جا کر
آگ کو میرا حکم دے دے کہ قلنا یا نارو کونی بردم وسلامن علی ابراہیم، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر گلزار بن جا، نہ تو اتنی ٹھنڈی ہو جا کہ ان کو سردی لگے اور نہ اتنی گرم ہو جا کہ اس کو کوئی ہیٹ لگے، اس کو کوئی اثر ہو۔ تو ایسا ہی ہوا، وہ آگ بہت مفسرین کے مطابق 40 دن تک آگ جلتی رہی، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی آگ میں اسی طرح بیٹھے رہے جس طرح ان کو آگ کے اندر ڈالا گیا۔ جب آگ بجھی، آگ ختم ہوئی، تو تمام کے تمام اہل علاقہ جتنے بھی تھے، پوری قوم والے ششدر رہ گئے، حیران رہ گئے۔ سب سے پہلے بہت زیادہ تر لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایمان کے ساتھ ان کی تقویت دی اور ان کے ساتھ ایمان قبول کر لیا، اسلام قبول کر لیا، اور یہی کہا کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا رب ہے خدا ہے، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ پھر جہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک قربانی ابھی ختم نہیں ہوتی ہے، یہ آزمائش ابھی ختم نہیں ہوتی ہے کہ دوسری قربانی شروع ہو جاتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں پر جا کر شام میں جاتے ہیں، اور وہاں پر جا کر المخصر کہ جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شادی حضرت اماں حاجرہ علیہ السلام سے ہوتی ہے، اماں حاجرہ علیہ السلام سے جب شادی ہوتی ہے تو کچھ عرصے کے بعد جب آپ کی عمر 80 سال سے زیادہ ہو جاتی ہے، آپ بڑھاپے پہ بھی عمر چلے جاتے ہیں، آپ کے بال سفید ہو جاتے ہیں، آپ مایوس ہو جاتے ہیں اپنی اولاد سے، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا الہ العالمین ہمیں نیک اور صالح اولاد کی خوشخبری عطا فرما، اور اللہ جل شانہ نے اپنی اولاد کی خوشخبری عطا کرتے ہیں اس کو۔ جب اولاد عطا کرتے ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوتی ہے، تو پیدائش کے چند ہی ماہ کے بعد حکم آ جاتا ہے، وہی آ جاتی ہے کہ اے ابراہیم، آپ اماں حاجرہ کو لے کر، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر یہاں سے دور چلے جائیں، مکہ کی ان پہاڑیوں کے اندر جہاں پر صحرا جو ہے بے آب و گیا، پانی کی تک نہیں ہے، وہ زندگی کے نام و نشان تک نہیں ہے، کوئی درخت کا نام و نشان تک نہیں ہے، چند دن کی زیادہ راہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام معصوم بچے کو لے کر اپنی محبوبہ حضرت اماں حاجرہ علیہ السلام کو لے کر وہاں پر چلے جاتے ہیں۔ جب وہاں پر جاتے ہیں، اماں حاجرہ علیہ السلام عرض کرتی ہیں کہ اے ابراہیم، آپ ہمیں یہاں کس سپرد کر کے جا رہے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام خاموش رہتے ہیں، دوسری دفعہ بھی عرض کرتے ہیں، تیسری دفعہ بھی عرض کرتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کوئی جواب نہیں دیتے۔ اماں حاجرہ علیہ السلام خاموش کرتے ہیں، یہ اللہ کی منشا ہے، یہ اللہ کی مرضی ہے، تو ہمیں پھر کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ حضرت اماں حاجرہ علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ وہاں پر رہ جاتی ہیں، نہ ہی کوئی انسان ہے، نہ کوئی درخت ہے، نہ کوئی جانور ہے، بالکل اکیلی تنہا ما سوائے اللہ کے رسول کے اور تمام حضرت اسماعیل علیہ السلام کے کوئی بندے کی ذات نہیں ہے۔ زیادہ راہ چند دن کے بعد ختم ہو جاتی ہے، خاص طور پر پانی جو زندگی کی ضرورت ہے، جب پانی ختم ہو جاتا ہے زندگی اس کے بغیر ناممکن ہے۔ اماں حاجرہ علیہ السلام پریشان ہوتی ہیں، پانی کی تلاش میں نکلتی ہیں، صفا پر چڑھتی ہیں پانی دیکھنے کے لیے، پانی نظر نہیں آتا ہے، مروہ پر جاتی ہیں، پانی نظر نہیں آتا ہے، ایک چکر لگاتی ہیں، پھر واپس آتی ہیں، دوسرے چکر لگاتی ہیں، پھر واپس آ جاتی ہیں، یہاں تک کہ صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر لگاتی ہیں۔ جب 7ویں چکر پر پریشان ہو کر دیکھتی ہیں تو دیکھتے ہیں کہ پرندوں کا غول آتا ہے، جو ہی دیکھتے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاؤں کے نیچے سے پانی جاری ہو گیا ہے، سبحان اللہ۔ وہاں پر دوڑ کر آتی ہیں، آ کر دیکھتی ہیں کہ پانی اتنی تیزی سے چڑھ رہا ہے کہ دیکھتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ اگر وہ پانی اس طرح چلتا رہتا تو آج قیامت تک وہ پانی ختم نہ ہوتا، کسی اور پانی کی ضرورت ہی نہ ہوتی۔ لیکن اماں حاجرہ علیہ السلام نے حکمت کے تحت اس پانی کو حکم دیا کہ زم وہ پانی وہاں پر ٹھہر گیا، رک گیا اور آہستہ ہو گیا۔ اس کے ارد گرد سے اماں حاجرہ علیہ السلام نے وہاں پر اس کو کنٹرول کرنے کے لیے بنی بنا لی، وہاں پر جا کر پانی کو کنٹرول کر لیا، اور دیکھیں کہ یہ کرامت تھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی، یہ خدمت تھی حضرت اماں حاجرہ علیہ السلام کی، یہ قربانیاں صرف ایک دن کی قربانیاں نہیں ہیں، اس کے اوپر پیچھے دیکھو کتنی زندگیاں بیت چکی ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی، حضرت اماں حاجرہ علیہ السلام کی، ایک قربانی کو آپ دیکھیں۔ صرف بات یہاں پر ختم نہیں ہو جاتی ہے، بات قصہ بہت زیادہ موضوع بہت زیادہ لمبا ہے، لیکن معذرت کے ساتھ اس کو میں تھوڑا مختصر کروں گا۔ اصل بات ہو رہی ہے قربانی کی، جب تیسرا وقت شروع ہو جاتا ہے، جب حضرت اسماعیل علیہ السلام چلنے پھرنے کے قابل ہو جاتے ہیں اپنے باپ کے ساتھ، تو پھر کیا ہوتا ہے، اللہ جل شانہ کی ایک اور آزمائش،
ایک اور امتحان آتا ہے، اللہ جل شانہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دکھاتے ہیں کہ اپنے بیٹے کو وہ ذبح کرتے ہیں۔ دیکھیں انبیاء علیہ السلام کا خواب وہی ہوتی ہے، انبیاء علیہ السلام کا خواب صرف خواب نہیں ہوتا ہے، وہ سچ ہوتا ہے، وہ حقیقت ہوتا ہے۔ جب دیکھتے ہیں کہ خواب کے اندر اپنے بیٹے کو ذبح کرتے ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرتے ہیں، تو اپنے بیٹے سے کہتے ہیں کہ اے میرے بیٹے، تمہارا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ میں نے یہ خواب دیکھا ہے، میں خواب میں آپ کو ذبح کرتا ہوں۔ تو سبحان اللہ، قربان جاؤں میں اس بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام پر۔ تو کیا جواب دیتے ہیں کہ ابا جان آپ دیر نہ کیجئے، آپ وہ کر گزریے جو آپ کو حکم ہوا ہے اللہ کی طرف سے، اور اس میں دیر نہ کریں، انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ یہ دوسرا ابھی مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام صبح جاتے ہیں، ام ہاجر علیہ السلام سے کہتے ہیں اے ہاجرہ اسماعیل کو تیار کر دیں، ہم نے قربانی دینی ہے۔ ام ہاجر علیہ السلام قبول کرتی ہیں، دوسری بات نہیں کرتی ہیں۔ ہم ہاجر علیہ السلام جب اسماعیل علیہ السلام کو تیار کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ رخصت کرتی ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ دیکھیں وہ کیسا منظر ہوگا کہ ایک ماں اپنے بیٹے کو، اپنے لخت جگر کو واضح پتہ ہے کہ یہ اس نے قربان ہو جانا ہے، منہ سے سی نہیں نکالتی ہیں، آواز نہیں نکالتی ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ رخصت کر دیتی ہیں۔ راستے میں جاتے ہیں، شیطان مردود نازل ہوتا ہے، اما ہاجر علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں، ان کو ورغلاتے ہیں، ان کو بھٹکاتے ہیں کہ کیا خواب میں کوئی بچوں کو ذبح کرتا ہے؟ دیکھیں یہ کیا کر رہے ہیں، ابراہیم کو روک لو۔ لیکن کیا ہوا کہ وہاں پر جو جمرود، جہاں پر جو پتھر مارتے ہیں، ان نے شیطان کو پتھر مارتے ہیں۔ وہ بھی آج سنت ہے، مرتے دم تک جو حاجی اگر یہ کنکریاں نہیں مارے گئے شیطان کو، اس کا حج ادا نہیں ہوتا ہے۔ جو صفا اور مروہ کی سعی نہیں کرتا ہے، اس کا حج مکمل نہیں ہوتا ہے۔ جو خانہ کعبہ کا طواف نہیں کرتا ہے، اس کا خانہ کعبہ کا اس کا حج مقبول نہیں ہوتا ہے، اس کو عمرہ نہیں ہوتا ہے۔